بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور اوصاف کو بیان کرنے کا حق ہم ہرگز ادا نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا ذکر مبارک سے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے چند اعضائے شریف اور آپ کے حسن و جمال کا ذکر کر کے آئیے اپنے لیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے عزیز و اقراب کے علم میں بھی اضافہ کریں۔ جزاک اللہ۔ چہرہ مبارک۔ آپ کا نورانی چہرہ جمال الہی کا نظارہ تھا۔ آپ کا چہرہ بھرا ہوا اور کافی حد تک گول تھا۔ آنکھیں مبارک۔ حضور کی آنکھیں جو رات کو بھی دن کی طرح دیکھنے والی قدرتی سورما لگی ہوئی، جو نیچے جھکے تو زمین کے سب سے نیچے حصے تک جائے اور اوپر اٹھے تو عرش اعلیٰ سے بھی پار ہو جائے۔ آپ کی آنکھیں بڑی اور قدرت الہی سے سورما والی تھی، پلکیں بڑی تھی۔ بونہیں مبارک۔ حضور کی بونہیں لمبی اور پتلی تھی اور بیچ میں سے اتنی چوڑائی تھی کہ دور سے دیکھنے پر ملی ہوئی لگتی تھی۔ ناک مبارک۔ آپ کی ناک مبارک لمبی اور خوبصورت تھی، نیچے سے ابھری ہوئی تھی۔ ناک کی ہڈی پہ ایک نور چمکتا تھا۔ جو شخص دھیان سے نہیں دیکھتا اسے لگتا کہ ناک اونچی ہے، حالانکہ اونچی نہیں تھی بلکہ ایک نور تھا جو اسے گھیرے ہوئے تھا۔ پیشانی مبارک۔ آپ کی پیشانی مبارک چوڑی تھی اور چراغ کے مانند چمکتی تھی۔ کان مبارک۔ اللہ نے آپ کو آنکھوں کی طرح کانوں میں بھی زبردست قوت عطا کی تھی۔ حضور صحابہ کرام سے فرماتے کہ میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں جو سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے، میں تو آسمان کی آواز بھی سن لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے رخسار مبارک ایک جیسے، سامنے کے دانت مبارک کشادہ اور روشن تھے۔ جب آپ کلام فرماتے ان سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب آپ مسکراتے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ لعاب دہن مبارک۔ حضور کے منہ مبارک کا لعاب یا رال زخمیوں اور بیماروں کے لیے شفا تھا، چنانچہ فتح خیبر کے دن آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی مرتضیٰ کے آنکھوں میں ڈالا تو ان کو فوراً تندرستی مل گئی، گویا کہ کبھی آنکھوں میں درد ہوا ہی نہیں تھا۔ زبان مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام ایسے بیان ہوتا کہ پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر لیتا۔ دستے مبارک۔ حضور کی ہتھیلیاں اور بازو مبارک پر گوشت یعنی بھری ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کسی ریشم کے کپڑے کو آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ ملائم نہیں پایا۔ جس کسی سے آپ مصافحہ کرتے اس کے ہاتھ میں دن بھر خوشبو رہتی۔ پیر مبارک۔ حضور کے دونوں پیر مبارک پر گوشت تھے، بہت خوبصورت، نرم اور صاف، کہ جن پہ پانی نہیں ٹھہرتا تھا بلکہ فوراً پانی بہہ جاتا۔ جب پتھر پر چلتے تو پتھر نرم ہو جاتا تاکہ آپ آسانی سے اس پر گزر سکیں، اور جب ریت پر چلتے تو آپ کے پیر کے نشان نہیں بنتے۔ منہ یا بال مبارک۔ آپ کے سر مبارک کے بال نہ تو زیادہ گھنگرالو تھے اور نہ ہی زیادہ سیدھے تھے۔ داڑھی مبارک گھنی تھی، مونچھوں کے بال پست رکھتے اور فرماتے، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے ہمارے آقا کس قدر حسین و جمیل تھے کہ آپ جیسا نہ کبھی کوئی آیا نہ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔